السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 7 اپریل 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں، جس میں غیر ملکی افراد کے لیے بہت اہم معلومات ہوتی ہیں دوستو، کیونکہ اکثر غیر ملکی افراد مملکت میں جب آتے ہیں نئے ویزوں پر یا یہاں جب موجود ہوتے ہیں، وہ جو قوانین میں تبدیلی آتی ہے اس کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کافی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنے جو بھی نیوز آتی ہیں یا قوانین میں تبدیلی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام آپ حضرات سے شیئر کر دی جائے۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیگا، بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا، تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک آرڈر جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے تمام سعودی عرب میں موجود اداروں کو واضح طور پر احکامات جاری کر دیے ہیں کہ کسی قسم کی کنسٹرکشن کے دوران جو تاریخی مقامات ہیں، چاہے وہ اس کا تعلق مذہب سے ہے یا کسی بھی اور چیز سے ہے، انہیں منہدم یعنی توڑا نہ جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے واضح طور پر تمام وزارتوں کو احکامات جاری کر دیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کسی بھی تبدیلی سے پہلے اپروول لی جائے، کیونکہ بہت سارے تاریخی مقامات جو ہیں وہ مملکت کی جو سعودی تاریخ ہے یا اسلامی تاریخ ہے اس سے منسلک ہیں۔ لہٰذا کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن کے دوران اس طرح کی اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس سے پہلے اپروول لی جائے، اس کے بعد اس کے بارے میں اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سعودی حکومت سیاحت کے سلسلے میں کافی زیادہ کوششیں کر رہی ہے، لہٰذا وہ تمام تاریخی مقامات کو محفوظ کرنا چاہتی ہے، جس سلسلے میں یہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ وزارت عمل نے تمام غیر ملکی افراد کو ایک اعلامیہ جاری کر کے واضح طور پر احکامات جاری کیے ہیں کہ اگر ان کی کمپنی یا ان کا کفیل ان کا اقامہ نہیں بنواتا ہے اور اس سلسلے میں ان کا فائنل ایگزٹ بھی نہیں لگواتا ہے تو انہیں فوری طور پر وزارت عمل یا متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ مملکت میں غیر قانونی طور پر ان کا رکنا یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ غیر قانونی تصور کرنے کے ساتھ سزا کے بھی حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی کمپنی یا ان کا کفیل ان کے لیے اقامے کی تجدید یعنی رینیو نہیں کرواتا ہے تو اس سلسلے میں ان کے پاس ایک واحد راستہ اور وہ یہ ہے کہ وہ فوری طور پر وزارت عمل کے کسی بھی جس سٹی میں بھی وہ رہتے ہیں اسی وہاں کی برانچ یعنی اس کی جو بھی کنسرن شاخ ہے اس سے رابطہ کریں، تاکہ وزارت عمل ایسی کمپنی اور ایسی کفیل سے اس بات کا جواب لازمی لے کہ انہوں نے اپنے ملازمین جو بھی ان کی کفالت میں تھے ان کا اقامہ رینیو کیوں نہیں کروایا، اور اس سلسلے میں اگر ان کے پاس کوئی اس کا واضح ثبوت ہو تو لازمی طور پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کیونکہ کسی بھی کمپنی یا کفیل کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے ملازمین کا اقامہ تجدید یعنی کہ جو ٹائم ایکسپائری ہے اس سے پہلے تجدید کروائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرواتے ہیں تو لازمی طور پر ان جو بھی ان کی کفالت میں لوگ ہیں انہیں ان کا فائنل ایگزٹ لگا کر مملکت سے بھیجنا ہوگا۔ اس سلسلے میں اکثر لوگوں کے سوالات بھی دوستو یہ آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا اقامہ 2-3 سال سے کمپنی نے نہیں بنوایا، کفیل نہیں بناتا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں وزارت عمل نے یہ واضح طور پر احکامات جاری کر دیے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات اگر آپ کا اقامہ نہیں بناتے ہیں آپ کی کفیل کمپنی، تو فوری طور پر وزارت عمل کی کسی بھی برانچ سے رجوع کر کے اپنی اس شکایت کا انہیں بتائیں، تاکہ آپ کے خلاف کارروائی ہونے کی بجائے کمپنی اور کفیل کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی قاضی نے مقدمات کی سماعت کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ایک ہفتے میں 800 سے زائد مقدمات، جن میں 400 افراد کا ایک اجتماعی کیس بھی شامل ہے، نپٹائے ہیں۔ لیبر کورٹ دمام کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ گزشتہ چند ماہ قبل وزارت انصاف کی جانب سے لیبر کورٹس کے لائحہ عمل میں کی جانے والی تبدیلی کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ دمام کی عدالت میں قاضی نے مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے قبل اس طرح کی کوئی مثال دیکھنے میں نہیں آئی تھی جب عدالت میں اتنی تیز رفتاری سے مقدمات نپٹائے گئے ہیں۔ عدالتی ذرائع کا کہنا ہے کہ دمام ریجن کی عدالت میں 400 افراد کا اجتماعی کیس درج ہوا جو ملازمین کی جانب سے کمپنی کے خلاف دائر کیا گیا تھا۔ قاضی نے کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے مسلسل اس کی سماعت کی
اس کے لیے وہ صبح سویرے عدالت آتے اور ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد تک کیس کی سماعت جاری رکھتے، جو ایک نمایاں ریکارڈ ہے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت کے بہترین اقدامات ہیں ایسے تمام غیر ملکی افراد کے لیے جن کے ساتھ ان کی کمپنی یا ان کے کفیل ناانصافی کرتے ہیں۔ ایسی تمام افراد جو کہ غیر ملکی افراد خاص طور پر مملکت میں جو موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر ان کی کمپنی یا کفیل ان کے واجبات، ان کی سیلریز یا ان کے ساتھ کسی اور طرح کے غیر قانونی اقدامات کرتی ہے تو فوری طور پر وزارت عمل اور جو لیبر کورٹ ہے اس سے رجوع کریں۔ کوشش کریں کہ اپنے پاس ایسے لیگل ڈاکومنٹس رکھیں جس کے بعد آپ آسانی کے ساتھ ایسی کمپنی کفیل کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایک سے زائد افراد ہوں، پرانی کہاوت ہے کہ ایک اکیلا دو گیارہ، تو دو افراد مل کر زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور جتنے آپ کی تعداد بڑھ جائے گی اس سے بہتر نتائج آنے کی امید ہے۔ امید کرتا ہوں یہ جو معلومات میں نے دوستوں آپ سے شیئر کی ہیں، اسے اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا، میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ دمام سے خبر آئی ہے کہ ایک کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کی اطلاع فوری طور پر دفاع مدنی کو دی، جنہوں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس آگ کو بڑے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے اسے قابو کیا، کیونکہ آگ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ دھواں پھیل گیا تھا جسے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ دفاع مدنی کے ادارے نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے اس آگ پر قابو پایا، اور اس سلسلے میں آگ کی وجوہات کیا ہیں لگنے کی، اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ الحمدللہ اس آگ لگنے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، مگر بہت سارا مٹیریل جل گیا ہے۔ مجاردہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ بلدیہ کے محکمے نے بہت ساری شاپس کے اوپر تحقیقاتی طور پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے، جس میں بہت ساری دکانوں پہ انسانی صحت کے لیے مضر اشیاء پکڑی گئی ہیں، جس میں 3 دکانوں کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا ہے، جن کے پاس تقریباً 16 کلو گرام سے زائد ایسی اشیاء برآمد ہوئی ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بالکل سوٹیبل نہیں تھیں، لہٰذا ایسی دکانوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرتے ہوئے بھاری جرمانے کیے گئے ہیں، کیونکہ بلدیہ اور وزارت صحت نے اس بارے میں تمام شاپس والے، خاص طور پر فاسٹ فوڈ اور دیگر جو کھانے پینے کے ہوٹلز ہیں، وہاں پر یہ احکامات جاری کر رکھے ہیں کہ اگر کسی بھی جگہ پر ایسی اشیاء برآمد ہوتی ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے نقصان کا باعث بنے گی تو ایسی شاپس اور فاسٹ فوڈ کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ لہٰذا اس سلسلے میں بلدیہ کا محکمہ بہت فاسٹ طریقے سے کام کر رہا ہے اور بھاری جرمانے کرنے کے ساتھ ان دکانوں کو سیل کر رہا ہے۔ دوستو، سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حماد الشیخ نے واضح طور پر احکامات جاری کر دیے ہیں کہ مملکت میں یونیورسٹی لیول سے لے کر سکولز لیول تک تمام جگہوں پر اب چائنیز لینگویج کا باقاعدہ مضمون شامل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ اسکولز اور یونیورسٹیز لیول میں سعودی بچوں اور جو بھی غیر ملکی مملکت میں یہاں موجود ہیں ان کے بچوں کو اب انگلش کے ساتھ ساتھ چائنی لینگویج کی جانب بھی توجہ دلائی جائے گی، کیونکہ آنے والے دنوں میں چائنیز لینگویج بڑی اہمیت اختیار کرنے جائے گی، لہٰذا ابھی سے اس بارے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو کراؤن پرنس نے ابھی ریسنٹلی چائنا کا وزٹ کیا تھا، اس میں انہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ لازمی طور پر سعودی عرب میں بھی چائنیز لینگویج کی جانب فوکس کیا جائے گا، لہٰذا آنے والے دنوں میں مملکت میں تقریباً ہر اسکول اور یونیورسٹی کے اندر چائنیز کا مضمون لازمی اختیار کیا جائے گا، جس سلسلے میں سعودی حکومت نے واضح طور پر احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ چائنا کی ترقی کو دیکھتے ہوئے جو انٹرنیشنل ماہرین بتا رہے ہیں کہ 2025 میں چائنا ٹاپ لیول کی سپر پاور بن جائے گا۔ دوستو، وزارت عمل نے مملکت میں موجود تمام اداروں کو واضح طور پر احکامات جاری کر دیے ہیں کہ خواتین کے لیے بہترین انوائرمنٹ ان کے آرگنائزیشن میں پیدا کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ ایز پر اسلامک لا تمام خواتین کو وہ سہولیات فراہم کی جائیں جو کہ کسی بھی جگہ پر کام کرنے کے لیے انہیں مہیا ہونی چاہیے، اور جس جگہ پر وہ کام کر رہی ہیں وہاں مکمل انہیں تحفظ حاصل ہو، اور ایز پر اسلامک لا انہیں مکمل آزادی حاصل ہو۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت کے اکثر علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافے کا اندیشہ ہے، اور ایسے تمام ایریاز
جو کہ پہاڑی علاقوں پہ مشتمل ہیں، جیسے خاص طور پر اسی ریجن کے علاقے، وہاں پر بادل چھائے رہیں گے اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ریاض ریجن کے اکثر علاقوں میں ہلکا گرد و غبار رہے گا، مگر آنے والے دنوں میں ایک بارشوں کا نیا سلسلہ مملکت میں داخل ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد موسم میں کچھ تبدیلی آئے گی۔ فی الوقت ابھی تقریباً 8 سے 10 دن یہاں پر مملکت کے بہت سارے علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ ویڈیو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔